درجات کو بلند فرمائیں. آمین. چونکہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, کیوں نہیں چلتے رسا سارا تو سامان گیا. وہ نوجوان جس کا انتقال ہو گیا, ماں رات میں بھی روتی, دن میں بھی روتی, ہر لمحہ روتی. ماں اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے آپ کو معلوم ہے. ماں بے قرار, ماں بے چین. کئی روز کے بعد جب آنکھ لگی تو تفسیر روح البیان میں کہ خاتون نے خواب دیکھا کہ اس کا نوجوان بیٹا عذاب قبر میں مبتلا. آنکھ کھلی تو صدمہ اور بڑھ گیا, تکلیف اور بڑھ گئی, بے قراری اور بے چینی اور بڑھ گئی, اور رونے لگی. ہر لمحہ روتی, ہر پل روتی. نوجوان بیٹے کا انتقال, یہ عظیم صدمہ, اور بیٹا عذاب قبر میں مبتلا, یہ ڈبل صدمہ. کئی روز کے بعد پھر آنکھ لگی تو خواب دیکھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا جنت کی بہاروں میں گھوم رہا ہے اور جنت کی نعمتیں اس کے قریب ہیں. اب تو خوشی سے ماں مسکرانے لگی اور خواب میں ہی پوچھنے لگی, او نور نظر لگتے جگر, یہ جنت کی نعمت کیسے مل گئی, یہ جنت کی بہار کیسے مل گئی, تو عذاب قبر میں مبتلا تھا. تو غور کرنا, تفسیر روح البیان میں یہ روایت موجود ہے کہ نوجوان نے ماں سے عرض کیا, امی جان کل ایک عاشق رسول متقی پرہیزگار نمازی قبرستان سے گزر رہا تھا. اس نے پیارے نبی پہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبرستان کے لیے ارسال کر دیا ہے. تو درود کی برکت سے عذاب دور ہو گیا اور جنت کی بہار مل گئی, جنت کی بہار مل گئی. پڑھو کے دل سے جو صبح و مساء درود شریف, پڑھو کے دل سے جو صبح و مساء درود شریف, تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف. اور وہ کیوں نہ سنے, ان کی سماعت کی شان تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے کو کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, شہید اعظم کانفرنس حضرت مولانا ذکر اللہ صاحب قلعہ قادری. سبحان اللہ. جو نظر کو نواز دے, مجھے اس نظر کی تلاش. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ایسے ایسے نوجوان علماء, خوبصورت علماء آپ کی آبادی میں ہے. سنو, حافظ و قاری, عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں. ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں. اور یہ وہ علماء ہیں جن کی تحریک یہ ہے, جن کا مشن یہ ہے, بچوں بولو سبحان اللہ, کہ یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آقا سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے, اور میرے آقا کو کائنات کی ہر شے جانتی ہے, اور اہل محبت جب درود پیش کریں آقا سنتے ہیں. اٹریہ شریف والو, ایک عاشق سے کسی نے پوچھا, وہ عاشق, اس دنیا میں شہر بہت ہیں, تمہیں کون سا شہر پسند ہے؟ کیا بات ہے. عاشق سے سوال ہوا, عاشق سے سوال ہوا کہ تمہیں کون سا شہر پسند ہے؟ مراد آباد پسند ہے, غازی آباد پسند ہے, حیدرآباد, نظام آباد, ظہیر آباد, مشیر آباد پسند ہے, رامپور پسند ہے, گورکھپور پسند ہے, کانپور پسند ہے, حاجی پور, مظفر پور, سمستی پور, رائے پور, بلاسپور, کاشی پور, سہارنپور, کون سا شہر پسند ہے؟ اے بچوں, تمہیں کیا پسند ہے؟ تمہیں کیا پسند ہے؟ جلسے کو خراب کرنا پسند ہے؟ بچوں پہ نظر رکھیں, بہت محنت کی ہے آپ حضرات نے جلسے کو سجانے اور سنوارنے کے حوالے سے. اچھا, کیا بات ہے, بولو سبحان اللہ. کون سا شہر تمہیں پسند ہے؟ نینی تال پسند ہے, ممبئی پسند ہے, ہبلی پسند ہے, دہلی پسند ہے, تمہیں لکھنؤ پسند ہے, بنارس پسند ہے, کولکاتہ پسند ہے کہ پٹنہ پسند ہے, بھوبنیشور پسند ہے,
کہ چنڈی گڑھ پسند ہے؟ تمہیں کون سا شہر پسند ہے؟ ملکوں میں کون سا ملک پسند ہے؟ ہندوستان پسند ہے کہ پاکستان پسند ہے؟ ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہولینڈ، موریشس، ملیشیا، شری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، قسطنطنیہ، تنزانیہ، چیچینیا، بوسنیا، الجیریا، کینیا، تنزانیہ، یمن، دمشق، مسقط، مشرق، مغرب، شمال و جنوب، کون سا ملک پسند ہے؟ کون سا شہر پسند ہے؟ تو عاشق نے کہا شہرے کے دربے دلبرس، شہرے کے دربے دلبرس، مجھے تو سب سے زیادہ وہ شہر پسند ہے جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے، میرا محبوب رہتا ہے۔ جب سنیوں سے پوچھا سنیوں تمہیں کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے، تو ہر سنی کا ایک ہی جواب تھا، دولت پسند ہے نا، خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، شہید اعظم کانفرنس، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے، بے شک نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہے۔ تمہارے در سے ہے جس نے رکھا امید کرم، خود ان کو آ کے ضرورت سلام کرتی ہے۔ بے شک نقیب اجلاس قاری اسلام جلالی وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قاری اکرام رضا بریلی شریف وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے علماء کرام، حفاظ کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ کس کس کا نام لوں میں، کس کس کو چھوڑ دوں؟ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، بس اتنا سمجھو۔ آتی ہے کہاں روز روز ایسی ہستیاں، بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں، تو اہل محبت ہے، اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ اب وہ حدیث شریف بھی یاد آئی، قال علیہ السلام سبحان اللہ۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين، او كما قال سيد المرسلين۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے۔ اب میں فرمائش کی طرف آ رہا ہوں، چونکہ ٹائم کم ہے اور کام زیادہ، اگر فرمائش رہ گئی تو دل شکنی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا ہے کہ میرے عزیز کی دل شکنی ہو، کہ مصطفیٰ سے ہر شے محبت کرتی ہے، اور مصطفیٰ کو ہر شے جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے، اور یہ جانے بھی کیوں نہ، مانے بھی کیوں نہ، ہر شے میرے نبی کے ہی صدقے میں ہے۔ شمس و قمر نبی کے صدقے میں، برگ و ثمر نبی کے صدقے میں، خشک و تر نبی کے صدقے میں، جن و بشر نبی کے صدقے میں، لال و گوہر نبی کے صدقے میں، حیوانات، نباتات، جمادات، کائنات نبی کے صدقے میں، آفتاب کی تابانی، چاند کی درخشانی، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی نبی کے صدقے میں، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک، ذروں کی دمک، ستاروں کی چمک ہمارے نبی کے صدقے میں، صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، دولت، ثروت، عزت، عظمت، نبوت، رسالت، خطابت، امامت، نظامت، صلاحیت میرے نبی کے صدقے میں۔ ہوتے کہاں خلیل و بینا، کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر جواب دے، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرس شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ تم حال اس کا دیکھنا محشر کے روز، جب آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ اسلام جلالی صاحب نے وہ شعر پیش کیا کہ جس شعر کے حوالے سے اصل یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی،
نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو مصطفیٰ سے ہر شے محبت کرتی ہے. مشکات شریف صفحہ نمبر 556 ان عمر قال ذکر عنده ابو بکر فبکا وقال بدت ان عملی كله مثل عملی یوما واحدا من ایامی ولیلة واحدة من لیالی اما لیلة فلیلة سارا مع رسول اللہ فلما انتهي الی فقال لا تدخلوا حتى ادخل قبلك فإن كان فيه شيء أصابني دونك فدخل فكساه فوجد في جانبه ثقبا فشق إزارا ثم صدها بي إلى آخر الحديث. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت. فرمائش کرنے والے ہم تنگوش ہو جائیں کہ میرے نبی سے ہر شے محبت کرتی ہے, ہر شے. ترمذی شریف صفحہ نمبر 402 عن ابن عباس قال جاء رجل الى رسول الله فقال بما عرفوا انك نبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دعوت هذا الرزق من هذه النخله اتشهد اني رسول الله فدعاه فجعل ينزل من النخله حتى سقط الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فاسلم الاعرابي. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت ابن عباس فرماتے کہ ایک دیہاتی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر بولا, منہ کھولا, میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. بچوں بولو سبحان اللہ. میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, مجھے کیسے یقین ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اور فرمائیے گا اٹریا شریف والوں حضرت آدم آئے رحمت لے کر آئے, حضرت شیس آئے رحمت لے کر آئے, حضرت ابراہیم آئے رحمت لے کر آئے, حضرت اسماعیل آئے رحمت لے کر آئے, حضرت زکریا آئے رحمت لے کر آئے, حضرت یحییٰ آئے رحمت لے کر آئے, حضرت شعیب آئے رحمت لے کر آئے, حضرت اسحاق آئے رحمت لے کر آئے, حضرت یونس آئے رحمت لے کر آئے, حضرت ہارون آئے رحمت لے کر آئے, حضرت ادریس آئے رحمت لے کر آئے, حضرت صالح آئے رحمت لے کر آئے, حضرت ہود آئے رحمت لے کر آئے, حضرت لوط آئے رحمت لے کر آئے, حضرت موسیٰ آئے رحمت لے کر آئے, حضرت عیسیٰ آئے رحمت لے کر آئے. لیکن ہمارے نبی آئے تو سراپر رحمت بن کر آئے ہیں, رحمت بن کر آئے ہیں. اور ان کی رحمت جب جوش پر آ جائے تو امام اہل سنت نے فرمایا جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. نبی سے حضرت ابن عباس کہتے ہیں اگر بچے بات کر رہے آپس میں, اے بچوں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. مان جاؤ بچوں, گزارش ہے میں تمہارا مہمان ہوں, پہلی بار جی ایک زمانے کے بعد دوسری بار حاضر آیا ہوں. میں اس وقت آیا تھا جب یہ بچے نہیں تھے, کوئی 7 سال کا ہے, کوئی 8 سال کا ہے, کوئی 6 سال کا ہے, اس وقت نہیں تھے. اب یہ ہیں تو اس قدر شور کر, اس قدر آواز ان کی بلند ہو رہی ہے, یہ حیرت ہو رہی ہے کہ تھے نہیں اب ہیں تو آواز اس قدر بلند ہو رہی ہے. بچوں بولو سبحان اللہ. عربی بولا منہ کھولا, میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. غور فرمائیے گا. تو آقا نے فرمایا سامنے کھجور کا درخت دیکھو. بولا میں دیکھ رہا ہوں. فرمایا درخت کے اوپر درخت کا خوشہ دیکھو, خوشہ. بولا وہ بھی دیکھ رہا ہوں. فرمایا خوشہ میں جان ہے نہیں, زبان ہے نہیں, چل سکتا ہے نہیں, بول سکتا ہے نہیں, قوت تفہیم ہے نہیں, قوت ادراک ہے نہیں, مادہ تفہیم ہے نہیں, بولنے کی صلاحیت ہے نہیں, چلنے کی صلاحیت ہے نہیں. لیکن آقا نے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, صفحہ 402 کی حدیث پاک ہے, جلد ثانی کی حدیث پاک ہے کہ آقا نے فرمایا اگر میں اشارہ کروں گا تو خوشہ چل کر میری بارگاہ میں آئے گا, کلمہ پڑھے گا, میری رسالت کی گواہی دے گا, اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اعلان کرے گا. عربی بولا اگر ایسا ہو گیا تو میں بھی کلمہ پڑھ کر آپ
آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لوں گا. مصطفیٰ نے اشارہ کیا فجعل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آدمی کی طرح نیچے اترنے لگا, چلتا وقت میں نبی میں آ گیا. اب مصطفیٰ نے فرمایا خوشہ لوٹ گیا, وہ پھل لوٹ گیا اور اپنی جگہ پہ پہنچ گیا. عربی نے اعلان کیا آپ سچے ہیں, آپ کا دین سچا ہے, آپ کی کتاب سچی ہے, آپ کی نبوت سچی ہے, آپ کی رسالت سچی ہے. یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے اور اپنی غلامی میں جگہ عطا فرمائیے. پڑھے سب مل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے کہنے دیا جائے اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے, اسلام محبت رسول سے پھیلا ہے, کردار مصطفیٰ سے پھیلا ہے, اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے. نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا. جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے, خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر تھے غصے میں چور اترے, چلے تھے آقا کو قتل کرنے, نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مشرق اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, شہید اعظم کانفرنس حضرت مولانا ذکر اللہ صاحب اللہ قادری, سرزمین اٹلیہ شریف. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. فرمائش کرنے والے موجود ہیں کہ نہیں؟ نوجوان حضرات ہیں نا؟ محبت کی بات چل رہی ہے. ماں بہنوں غور کرنا, مصطفیٰ سے محبت ہے تو ایمان ہے, محبت نہیں تو ایمان نہیں. سن لو, فتویٰ دے رہا ہوں, اگر محبت ہے تو ایمان ہے, محبت نہیں تو ایمان نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا عشق تیرے صدقے, چلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک مقام پہ فرمایا لحد میں عشق روح شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی, اندھیری رات سنی تھی, چراغ لے کے چلے. اور جب دعا کی یا رب العالمین, جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے, سور, اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے, تو ہماری حالت یہ ہو کہ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یعنی امام اہل سنت دعا کر رہے ہیں ہم زندہ رہیں تو محبت رسول کے ساتھ, اور مریں تو محبت رسول کے ساتھ, اور اٹھائے جائیں تو محبت رسول کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت خوب. محبت ہے تو ایمان ہے. یہ ہے کون؟ بہت بڑا شریر ہے, بہت بڑا بدماش ہے. یہ ہاں, یہ 1 نمبر ہے تیرا, 1 نمبر, 1 نمبر پہ ہے تو شیطانی میں اور بدماشی میں. آپ تو وہ بیٹھو. تنہا کئی لوگوں, کئی بچوں کو الجھا کر اس نے رکھا ہے, اور کئی بچوں پہ تنہا غالب ہے. بچوں بولو سبحان اللہ, اور محبت سے بولے سبحان اللہ. بچے بہت اچھے ہوتے ہیں, اللہ انہیں علم نافع عطا فرمائے. وقت میرے پاس بہت کم ہے, کم اور کم زیادہ ہے. محبت رسول کی بات چلی, ادھر دیکھیں اور فرمائیے کہ قاری یوسف رضا صاحب, اب بخار اتر رہا ہے میرا الحمدللہ, پسینہ آ گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ بخار اب دور ہو رہا ہے, فیبر سے نجات مل رہی ہے. اب نجات اگر مل رہی ہے تو بات چلی ہے محبت کی, تو غور فرمائیے گا, محبت وہ دولت ہے, محبت وہ عظیم دولت ہے. خود کو حاصل کر لو, عرص رضوی کا فیضان جاری ہو رہا ہے. محبت وہ دولت ہے کہ جسے محبت کا تحفہ مل گیا وہ بے مثال ہو گیا, جسے محبت کی دولت مل گئی وہ ممتاز ہو گیا, جسے یہ نعمت مل گئی انمول ہو گیا. غور کیجئے گا, اللہ اکبر کبیرہ وسبح بکرۃ وصیلا, صدیق
صدیق اکبر کو جب محبت کی دولت ملی بے مثال ہو گئے، عمر ابن خطاب کو محبت کی دولت ملی بے مثال ہو گئے، عثمان غنی کی محبت کی دولت ملی بے مثال ہو گئے، مولا علی کو محبت رسول کی دولت ملی بے مثال ہو گئے، حضرت طلحہ حضرت زبیر کو جب عشق رسول کا اللہ اکبر عظیم تحفہ ملا تو بے مثال ہو گئے، سعد ابن ابی وقاص سعید ابن زید کو محبت رسول کی نعمت ملی بے مثال ہو گئے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو جب عشق رسول کا فیض ملا بے مثال ہو گئے، جب غوث اعظم کو محبت رسول کی دولت ملی بے مثال ہو گئے، شہید اعظم کو ملی یہ دولت بے مثال ہو گئے، امام اعظم کو ملی یہ دولت بے مثال ہو گئے، غوث اعظم کو ملی بے مثال ہو گئے، غریب نواز کو یہ دولت ملی بے مثال ہو گئے، محبوب الہی کو یہ دولت ملی بے مثال ہو گئے، ارے مخدوم سمنانی کو ملی یہ دولت بے مثال ہو گئے، اعلیٰ حضرت کو یہ دولت ملی بے مثال ہو گئے، مفتی اعظم کو ملی بے مثال ہو گئے، حجت الاسلام کو ملی بے مثال ہو گئے، علامہ سجاد نعیم الدین مراد آبادی کو ملی بے مثال ہو گئے، تاج الشریعہ کو یہ دولت ملی تو تاج الشریعہ بے مثال ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب اللہ قادری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے سبحان اللہ، اور ایک بار محبت میں درود شریف پیش کریں، اللہم صلی اللہم صلی علی علی سیدنا و مولانا۔ کچھ لوگ ایک منٹ حضرت، کچھ لوگ شش و پنج میں ہیں کہ شاعر ہندوستان قاری محمد علی عزیز فیضی آئے ہیں کہ نہیں ہیں، 5 منٹ میں وہ اسٹیج پہ پہنچ رہے ہیں، اس لیے بالکل ٹینشن میں نہ لے، وہ آ چکے ہیں اسٹیج پہ پہنچنے والے۔ اچھا فیضی صاحب آ ہی جائیں گے، میری بھی بات ہوئی تھی جی 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 ان کے ذریعے وہ آ چکے ہیں، وہ آئیں گے تو نظم میں نعت رسول پیش جی کریں جی گے، بہت اچھا جملہ ہے، کیا نثر میں نعت رسول پیش کر رہا کیا ہوں، کہنے ہیں، بہت وہ اچھا نعت جملہ ہے، رسول پیش کریں گے انشاءاللہ، میں حدیث رسول پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا الحمدللہ جملہ ہے، کیا کہنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو محبت رسول کی دولت ملی تو غور کیجئے گا قاری یوسف رضا جب گنبد خضرا کے قریب پہنچے تو کسی نے کہا احمد رضا ارے مانگنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، احمد رضا مانگنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو فرمایا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، اور جب مواجہہ شریف کے سامنے پہنچے، مواجہہ شریف کے سامنے پہنچے تو کہنے لگے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، اور گنبد خضرا کو دیکھ کر فرمایا حاجی ہو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ محبت کی دولت حضرت بلال حبشی کو ملی، وہ بلال حبشی ادھر دیکھو میری طرف، کہ جب آقا نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک فرما دیا تو بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا اور ایک دل نواز تبسم کے ساتھ فرما دیا او بلال آذان کہو آذان۔ بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ میں نے سفر میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، حضر میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، ظہر میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، عصر میں مغرب میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، عشاء اور فجر میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، بدر میں احد میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، یا رسول اللہ رات میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، دن میں آذان کہی، رخ کیا کعبے کی طرف، یا رسول اللہ جب آپ نے اپنے غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، میں رخ کروں تو کدھر کروں، اپنا رخ کروں تو کدھر کروں، تو آقا نے فرمایا ایک دل نواز تبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا او بلال سب کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبے کا قبلہ تیرے پیارے نبی محمد عربی ہیں،
मुस्तफा जान रहमत हैं। आज रुख करो अपने नबी की तरफ, आज रुख करो अपने नबी की तरफ। अब रुख किया गया शम्सुद्दुहा, बद्रुद्दुजा, नूरुल हुदा, खैरुल रसूल, खैरुल बशर, खैरुल वरा, दानाए सुबुल, खत्मुर रसूल, मौलाए कुल की तरफ रुख किया गया और ऐलान किया गया, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वो बिलाल हबशी जो जर्रा है, अगर जर्रा अल्लाह के हबीब ने जर्रे को आफताब व महताब बना दिया है, हजरत बिलाल को, हजरत बिलाल हबशी को मुस्तफा ने रश के कमर बना दिया है। हजरत बिलाल को मुस्तफा जाने रहमत ने आशिकों का इमाम बना दिया है। वो बिलाल उमैया इब्ने खल्फ के गुलाम थे, लेकिन जब मुस्तफा की बारगाह में आ गए, अल्लाह अकबर, मुस्तफा का दीदार करते, मुस्तफा के पीछे नमाज अदा करते। इतनी मोहब्बत कि जब मेरे नबी का वसाल हो गया, मेरे नबी का इंतकाल हो गया, तो बिलाल हबशी के ऊपर दीवानगी की कैफियत तारी हो गई। लोगों से पूछते, हजरत बिलाल तुमने मेरे नबी को देखा, तुमने मेरे नबी को देखा? मदीना शरीफ की गलियों में जाकर बच्चों से पूछते, बच्चों तुमने मेरे नबी को देखा? मैं उनका मुअज्जिन बिलाल हूँ, बहुत दिन हो गए मैंने अपने नबी की ज़ियारत नहीं की है, अगर तुमने मेरे नबी को देखा है तो उनका पता बता दो। बिलाल हबशी मुस्तफा की ज़ियारत की तमन्ना में मदीना शरीफ की गलियों में घूमते, मदीना शरीफ के जंगलों में घूमते, हर वक्त मुस्तफा की ज़ियारत के लिए बेताब रहते, बेकरार रहते। मुस्तफा की जुदाई जब ज़ब्त न हो सकी तो हजरत बिलाल हबशी ने मदीना शरीफ छोड़ दिया, मुल्क शाम चले गए और मुल्क शाम के शहर हल्ब में जाकर वहां भी लोगों से पूछते, तुमने मेरे नबी को देखा? मैं उनका मुअज्जिन बिलाल हूं। बिलाल, एक ज़माना हो गया आका की ज़ियारत तो हो सकी है, अगर तुमने मेरे नबी को देखा है तो उनका पता बता दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनका नूरानी चेहरा देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, शहर हल्ब के लोग समझ रहे थे बिलाल दीवाना हो गया, बिलाल पागल हो गया, लेकिन दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहदीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। शहर हल्ब के जंगलों में बिलाल हबशी घूमते, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, या रसूल अल्लाह अपना जलवा दिखा दीजिए, या रसूल अल्लाह अपना दीदार करा दीजिए। आका, मैं आपका मुअज्जिन बिलाल हूं, बिलाल मेरे आका अपना जलवा दिखाओ, मेरे आका मुझसे बात करो, मेरे आका। जंगलों में घूमते बिलाल हबशी, मुस्तफा जान रहमत को ढूंढते बिलाल हबशी। एक रात ऐसी भी आई कि जंगल में ही आंख लग गई, और आंख लगी तो ख्वाब में आका का दीदार हो गया। ये बोलने का मकाम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर होती है। खुशी से सुभान अल्लाह। बोलने का मकाम है। सुभान अल्लाह। मुरादाबाद वालों, तुम्हारे तजर्बे की, अक्ल खैरत की, हुनर की और दानिशमंदी की पूरे हिंदुस्तान में तारीफ होती है, तारीफ। जी जी जी। मुरादाबादी बिरयानी कहाँ नहीं, हैदराबाद में भी मुरादाबादी बिरयानी, कोलकाता में भी मुरादाबादी बिरयानी, मुंबई में मुरादाबादी बिरयानी, चंडीगढ़ में मुरादाबादी बिरयानी। मुरादाबाद वालों, तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की, हुनर की तारीफ होती है, चर्चे होते हैं। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, आमीन जी। और मोहब्बत और अखलाक की भी तारीफ होती है। आप माशाअल्लाह। अखलाक बहुत बुलंद है, उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं और आपस में भी मोहब्बत और इत्तेहाद है, इसकी भी तारीफ होती है। इसीलिए ये मुरादा आबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह, आबाद था, आबाद है, आबाद रहे। तो ये बोलने का मकाम था, बोले सुभान अल्लाह। ख्वाब में आका, आंख लगी बिलाल हबशी की, ख्वाब में आका का दीदार हो गया। अब आका ने ख्वाब में फरमाया, ओ बिलाल तुम मेरी बारगाह में क्यों नहीं आते, मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करते? बिलाल हबशी की आंखें खुल गई, जंगल में बेकरार हो गए, मछली की तरह तड़पने लगे। मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो जिस तरफ
رسول اللہ یا رسول اللہ بلال حاضر ہے، لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلال حاضر ہے۔ اور رات میں ہی شہر حلب سے مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے، سفر شروع کر دیا، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، لبیک یا رسول اللہ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلال حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، کرم فرمائیے میری خدا رہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، کئی 100 کلومیٹر کا سفر پیدل کر رہے ہیں، چلتے رہے پیر میں چھالے پڑ گئے، لیکن چلتے رہے مدینہ شریف قریب آ گیا۔ اب جب مدینہ شریف قریب آیا تو بلال حبشی نے عرض کیا قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا۔ مصرع ثانی سن کر آپ خود کو روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ، اب تک آپ رکے ہوئے ہیں، خود کو بیدار کر لیں۔ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا، میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گا۔ چلتے رہے مدینہ شریف میں داخل ہو گئے بلال، اب خوشی کی انتہا نہ رہی کہ شہر مصطفیٰ میں حاضری ہو گئی ہے۔ شہر مصطفیٰ آپ حضرات بیٹھے رہیں استقبال ہم لوگ کر لیں گے، بیٹھ جائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مداح رسول انام قاری محمد علی صاحب اللہ فیضی براؤں شریف، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت قاری محمد علی صاحب اللہ فیضی براؤں شریف، علماء اہل سنت۔ دیکھیے جن کا آپ کو انتظار تھا، مداح رسول انام ماہر شعر و سخن، عاشق اعلیٰ حضرت عاشق رسول حضرت قاری محمد علی صاحب اللہ فیضی براؤں شریف تشریف لا چکے ہیں، بیٹھ جائیں اور ان کے فوراً بعد انشاءاللہ وہ آئیں گے۔ ہمارے مناظر اہل سنت حضرت علامہ صغیر احمد صاحب اللہ وہ بھی آ چکے ہیں، مجھے امام صاحب قبلہ نے بتایا، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ بہت اچھی بات، ماشاءاللہ۔ جن لوگوں کو علماء کو آپ نے دعوت دی ہے وہ سب آ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ بارک اللہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بیٹھئے 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 بیٹھئے۔ تو جن مہمانوں کو آپ نے بلایا ہے وہ سب آ چکے ہیں۔ ہندوستان کے مقبول ترین شاعر، ہر دل عزیز شاعر حضرت قاری محمد علی فیضی ابھی آپ کے سامنے تشریف لے آئے ہیں، انہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ امام صاحب کے ذریعے یہ خبر ملی، حضرت مولانا سلیمان صاحب آپ کے خطیب و امام صاحب کے ذریعے کہ مناظر اہل سنت خطیب الہند حضرت علامہ مولانا قاری صغیر احمد جوکنپوری کی بھی آمد ہو گئی ہے، اور نبیر اعلیٰ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت فضل الشریعہ خانقاہ رضویہ کے سجادہ نشین حضرت احسن رضا خان، علامہ شاہ مفتی احسن رضا خان بریلی شریف، ان کی بھی آمد ہونے ہی والی ہے۔ ان کی دعا کے ساتھ انشاءاللہ جلسے کا اختتام ہوگا۔ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، مہمانوں کی کثرت ہے، الحمدللہ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، فرمائش کی تکمیل کر رہا ہوں۔ نوجوانوں آپ کی فرمائش کی تکمیل ہو رہی ہے، جو آپ نے اشارہ کیا تھا وہی بات چل رہی ہے۔ بلال حبشی مدینہ شریف میں پہنچ گئے، اور مدینہ شریف میں پہنچ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا ہے، غلام آ گیا، آقا مجھ سے بات کیجئے، آقا مجھ سے ملاقات کیجئے، آقا میں آپ کا مؤذن بلال ہوں سرکار،
مجھ سے بات کیجئے میرے آقا، مجھ سے بات کیجئے میرے آقا۔ بلال حبشی زاروں قطار رو رہے یا رسول اللہ، آپ کا غلام آ چکا، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ میرے آقا کی تڑپ آ رہی ہے، تو عالم کے داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ سے بات کیجئے۔ آپ کی آمد کا ذکر مدینہ شریف میں ہونے لگا، اہل مدینہ بلال حبشی کے قریب آ گئے، ادھر دیکھیں، اور سب نے بلال حبشی سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور سب نے فرمائش کی، او بلال وہی آذان کہہ کر سنا دیجئے جو آذان پیارے نبی کو سنایا کرتے تھے۔ بالکل بات مکمل ہو رہی ہے، نوجوانوں کی فرمائش تھی، اس لیے اس روایت کو پیش کر رہا ہوں۔ میں نوجوان حضرات مطمئن ہیں، جتنے بچے ہیں بولے سبحان اللہ۔ سب نے گزارش کی بلال حبشی وہی آذان کہہ کر سنائیے جو پیارے نبی کو سنایا کرتے تھے۔ بلال حبشی نے عرض کیا مجھے اس خدمت سے معذور رکھا جائے، میں آذان کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو بلال حبشی نے کہا مصطفیٰ کے ظاہری زمانے میں وہ ظاہری ایام جب مصطفیٰ جلوہ فرماتے اور جب میں آذان کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، لفظ محمد جب ان کا پیارا بابرکت نام میں زبان سے لیتا تھا تو آقا منبر پہ جلوہ فرما ہوتے تھے، میں ان کا آنکھوں سے دیدار کر لیتا تھا۔ آج اگر ان کا پیارا بابرکت نام لوں گا اور زیارت نہ ہو سکے گی تو میں اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکوں گا، میں زندہ نہ بچوں گا، میں مر جاؤں گا، حرکتیں قلب بند ہو جائے گی۔ مجھے اس خدمت سے معذور رکھو، مجھے اس خدمت سے معذور رکھو۔ لیکن اہل مدینہ نے یہ نیت کر لی تھی کہ ہم آذان ضرور سنیں گے۔ آ گئے امام حسن، آ گئے امام حسین، حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین شہیدین شہزادہ کونین پیارے حسنین، سنیوں کے دلوں کی چین پیارے حسنین آ گئے، اور دونوں نے کہا میرے نانا کے مؤذن بلال وہی آذان کہہ کر سنائیے جو میرے نانا کو سنایا کرتے تھے۔ تو بلال حبشی نے کہا او شہزادو، آپ کی بات تو فرشتے نہیں ٹالتے، بلال کی کیا مجال کہ آپ کی بات ٹال دے، آپ کی بات تو پیارے نبی نہیں ٹالتے، بلال کی کیا مجال کہ آپ کی بات ٹال دے۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت بلال حبشی نے کہا میں حکم کی تعمیل کروں گا، میں آذان کہوں گا۔ آذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہہ رہے تھے بلال حبشی تو چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی ماؤں سے پوچھ رہے تھے، اپنے والد سے پوچھ رہے تھے کہ مصطفیٰ کے مؤذن بلال تو آ گئے، ہمارے مصطفیٰ کب تشریف لائیں گے؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں پوچھ رہی تھی امی ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھنے والے رحمت للعالمین کب آئیں گے؟
بچیاں رو رہی ہیں، خواتین رو رہی ہیں، بلال حبشی کی یہ آواز مدینہ شریف کی گلیوں میں گھوم رہی ہے، بلند ہو رہی ہے اور رقت آ رہی ہے، آنکھیں اشک بار، ہوا مغموم، فضا مغموم، خلا مغموم، ملائکہ مغموم. بلال نے یہ جملہ ادا کرنا چاہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو لفظ محمد پر جب بلال حبشی پہنچے تو بلال حبشی نے بلا اختیار ممبر کی طرف دیکھا. آج ممبر پر صاحب ممبر نہیں تھے، آج ممبر پر معراج کے دولہ نہیں تھے، آج ممبر پر شافع محشر نہیں تھے، آج ممبر پر شفیع المذنبین نہیں تھے. بلال کی آواز وہی رک گئی، چیخ بلند ہو گئی. صحابہ کرام بھی مصطفیٰ کی فرقت میں بیتاب ہو گئے، ان کی بھی چیخیں نکل گئیں. اور چیخیں جب نکلی، جب چیخیں نکلی، جب جلدی ہٹو رقتار، جب چیخیں نکلی، جب چیخیں نکلی، جب چیخیں نکلی تو صحابہ کرام بھی بے ہوش ہو گئے. روحانیت ہی روحانیت ہے، روحانیت ہی روحانیت ہے، روحانیت ہی روحانیت ہے. لہذا خلل 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 نہ ہو، خلل 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 نہ ہو. روحانیت ہے روحانیت، محبت ہے محبت، محبت ہے محبت. ایسا لگتا ہے کہ اٹریا گاؤں میں نہیں ہے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں. بلال حبشی نے جب لفظ محبت ادا کرنا چاہا، سب کی نگاہیں ممبر کی طرف پہنچی. آج ممبر پہ صاحب ممبر نہیں تھے، معراج کے دولہ نہیں تھے، ناظرین سلطان نہیں تھے. چیخیں بلند ہو گئیں، بلال بے ہوش ہو گئے. صحابہ کرام بھی مصطفیٰ کی جدائی اور فرقت میں بے ہوش ہو گئے. مصطفیٰ کا وہ بابرکت ظاہری حیات کا زمانہ نگاہوں کے سامنے چمکنے لگا، چمکنے لگا. کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو بلال حبشی نے کہا، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے. تمہارا یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو ایک دن چراغا یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، شہید اعظم گورنس. 1 گھنٹہ 8 منٹ تقریر کر دی ہے. الحمدللہ ہمارے عزیز جنہیں آپ سب پسند کرتے ہیں، میں بھی پسند کرتا ہوں، الحمدللہ محترم قاری محمد علی فیضی وہ آ چکے ہیں، انہیں بھی سننا ہے. اور ان کے بعد پھر خطیب الہند علامہ صغیر احمد جوٹنپوری کو بھی سننا ہے. لہذا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ اس بیان کو قبول فرمائے، میری عقیدت اور محبت کو قبول فرمائے، آپ کی سماعت کو قبول فرمائے. بس چلتے چلتے یہ پیغام دیتا ہوں کہ علی کی ذوالفقار لو، عمر کا اقتدار لو، حسن کا اعتبار لو، حسین کا شیار لو، وقار لو، قرار لو، مجاہدی قطار لو، مثال شاندار لو، قدیم یادگار لو، ابھی تو نوجوان ہو. محمدی پیام لے، حتیم کعبہ تھام لے، فضیلتیں تمام لے، سلام لے کلام لے، دلاوری کی جان لے، بہادری کی کان لے، رضا کا ہاتھ تھام لے. ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے. پیارے مصطفیٰ سے سچی محبت تھی ہے رہے گی، اور محبت ہے تو ایمان ہے. صحابہ کرام سے محبت تھی ہے رہے گی، اہل بیت اطہار سے محبت تھی ہے رہے گی، اور سارے اولیاء کرام سے سنیوں کو محبت تھی ہے اور رہے گی. اب ایک بار شہید اعظم کی محبت میں پوری محفل ہاتھوں کو اٹھا کر قاری یوسف رضا کو مطمئن کریے کہ آپ مکمل بیدار ہو چکے ہیں. بولے ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین. مکمل بیدار ہیں سب؟ یا حسین. 2% کمی نظر آ رہی ہے، وہ کمی دور کریں. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. السلام علیکم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبو الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ